بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ ملک بھر میں ان کے سیشنز کراچی میں بہت بھرپور رہے، ابھی لاہور میں اور دوسری جگہوں پہ الحمدللہ ان کے بیانات اور سوال جواب کے سیشن ہو رہے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہماری قوم کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے یعنی بہت ہی متنوع اور مختلف قسم کا فیڈ بیک یا احساسات و جذبات دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں سوشل میڈیا پر۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے جو صحیح پوائنٹ آف ویو جس کو میں سمجھتا ہوں وہ رکھوں آپ حضرات کے سامنے اور اس پر ہم کچھ گفتگو کریں۔ دیکھیں، ایک تو ہمارا وہ طبقہ ہے جو لبرل اور سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ہم لبرل ہیں، سیکولر ہیں۔ ان کو تو ظاہر اسلام کی بات سے بھی چڑ ہے، اسلام کی دعوت سے بھی چڑ ہے، اور ہمارے ہاں لبرل اور سیکولر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیسی لبرل ہیں، اوریجنل لبرل نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لبرلزم کے اندر شدت پسند ہے۔ وہ فنڈامنٹلزم کی بات کرتے ہیں، شدت پسندی کی بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح کی شدت پسندی وہ لبرلزم میں دکھا رہے ہوتے ہیں، سیکولرزم میں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح کی اسلام بیزاری ان کے جملوں سے، ان کے بیانات سے، ان کی ویڈیوز، ان کی پوسٹوں سے جھلک رہی ہوتی ہے، تو الامان الحفیظ۔ تو ایک تو ان کی دم پہ پاؤں آیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے سے، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور طرح طرح کی ان کی ایک ایک جملے کو پکڑ کے اس کو جناب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ خواجہ سرا کے بارے میں کوئی سوال کیا تو بھئی خواجہ سرا کو انہوں نے کہا اچھا آپ چھکے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے چھکا کہا، یہ تو انہوں نے بے حرمتی کی، بہت زیادہ بے احترامی کی۔ اسی طرح اگر وہاں انہوں نے ایک جگہ گئے، وہاں بچیوں کو شیلڈ دینی تھی، انہوں نے شیلڈ نہیں دی کہ بھائی میں بچیوں کو شیلڈ نہیں دینا چاہتا، وہ وہاں سے اتر کے آ گئے۔ یا خاتون اینکر نے سوال کیا کہ بھئی خواتین کا میڈیا پہ آنا کیسا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ بھئی خواتین کا میڈیا پہ آنا اور باقاعدہ اس طرح کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں کو ایڈریس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر دو طرح کے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو وہ لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، جو کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ بھائی ایک تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہندوستان کے، انڈیا سے آئے ہیں، ان کی زبان، ان کی لینگویج، ساری چیزیں مختلف ہیں۔ ممکن ہے ایک لفظ آپ کی نظر میں، آپ کی زبان میں وہ غیر مہذب سمجھا جاتا ہو، لیکن وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں ان کی زبان میں وہ مہذب سمجھا جاتا ہو۔ ظاہر ہے کہ کلچر کے بدلنے سے، ثقافت اور ملک کے بدلنے سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ جب کسی کو جج کرتے ہیں اس کی ثقافت، اس کے کلچر کے مطابق جج کرتے ہیں۔ اب ایک لفظ اگر اس کے لیے مہذب اور کامن اور پارلیمانی لفظ ہے، ہو سکتا ہے اس کے کسی کے علم میں یہ نہ ہو کہ بھائی یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ اس زبان میں سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے ہاں جملہ مشہور ہو گیا، پروگرام تو بڑھ گیا، یہ جب مشہور ہوا تو جو پنجاب کے لوگ تھے، پنجابی بولنے والے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہاں کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا، مطلب اچھے لوگ یا اچھے موقع پر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن جس طریقے سے استعمال ہونے لگا تو اس کی جو انٹینسٹی تھی یا اس کا وہ جو برا مفہوم تھا، ہو سکتا ہے پنجاب میں ابھی بھی ہو، لیکن عام طور سے اگر کوئی اردو بولنے والا، کوئی دوسری زبان بولنے والا اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا کوئی غلط مفہوم، کوئی غیر پارلیمانی ہونا اس کے دماغ میں نہیں ہوتا۔ وہ ایک عام یعنی آپ کہہ رہے ہیں لائٹر موڈ میں اپنی کوئی بات بتانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات کہ بھائی خواتین کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ ان کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، اور کھلے چہرے کے ساتھ جب آپ آئیں گے، ہمارے اقرار الحسن صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات جیسے ویڈیو بنانے کی کوئی بہت جلدی ہے، اور اکثر جو ان کا کام ہے بہت اچھا اور معیاری کام ہے، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، سراہتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کے مواقع پر ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی عورت اگر میڈیا پر آئے گی، کھلے چہرے کے ساتھ آئے گی، تو آدمی کی توجہ تو اس کے چہرے کی طرف ہوگی، اس کے لباس کی طرف ہوگی، وہ فوکس اس چیز پہ تو نہیں کر پائے گا جس چیز پہ اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس پہ لوگ تلملا اٹھے کہ بھئی دیکھیں ان کی ذہنیت خراب ہے، اور آپ کے ذہن میں دیکھیں، آپ جب عورت کو دیکھتے ہیں تو اس ذہنیت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کی واضح آیات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اب آپ مجھے بتائیں اگر عورت میڈیا پہ آ رہی ہے، ٹی وی پر آ رہی ہے، چاہے وہ نیوز اینکر ہے، چاہے وہ کوئی پروگرام کی اینکر ہے، چاہے وہ کوئی ٹاک شو کچھ بھی کر رہی ہے، اگر وہ آ رہی ہے اسکرین پر، قرآن میں اللہ کہتے ہیں یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں،
آپ مجھے بتائیں بحیثیت مسلمان آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ عورت کو دیکھیں یا عورت کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں؟ قرآن میں آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکو گے۔ اب اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے تو کہ انہوں نے کہا کہ بھائی 20 منٹ تک آپ عورت کو دیکھتے رہیں، آپ کو کچھ نہ ہو تو آپ اپنا علاج کروائیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، اب ظاہر ہے کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ ویری کرتا ہے، یعنی ممکن ہے کوئی کسی کو دیکھ رہا ہو اس کو کچھ نہ ہو رہا ہو، کوئی دیکھ رہا ہو اس کو کچھ ہو رہا ہو۔ اب شریعت سٹینڈرڈ کس کو بنائے گی؟ شریعت سٹینڈرڈ اس کو بنائے گی جس کو کچھ ہو رہا ہے، یا شریعت سٹینڈرڈ اس کو بنائے گی جس کو کچھ نہیں ہو رہا؟ شریعت تو معاشرے کی اصلاح چاہتی ہے، معاشرے سے فساد ختم کرنا چاہتی ہے، معاشرے سے بے حیائی، زنا، بے شرمی کی چیزوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے شریعت اس بات کو سٹینڈرڈ بنائے گی کہ بھائی جن لوگوں کو عورت کے دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہاں سے کوئی گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے، جب گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے تو شریعت اس کو روکنے کی کوشش کرے گی، اور یہی دنیا کے ہر قانون میں اسی طرح ہوتا ہے، جب بھی کوئی قانون بنتا ہے وہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اب اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، بھائی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ دین کی ایک بات بتا رہے ہیں، صحیح ترجمانی کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے، آپ علمی انداز میں اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سینس میں اختلاف ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث یہ ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، محدثین نے یہ لکھا ہے، ان ساری باتوں کو اگر اس طریقے سے آپ کوئی بات کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کی شخصیت کو نشانہ بنانا ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں انہوں نے یتیم بچیوں کو شیلڈ نہیں دی، اس پہ میں نے اچھے خاصے سنجیدہ لوگوں کو دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف اتنی بیہودہ زبان استعمال کی، اتنی بیہودہ زبان کہ انسان کا دیکھ کے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ دیکھیں ان کی سوچ گندی ہے، ان کی ذہنیت گندی ہے، ان کے دماغ کے سارے خیالات احساسات غلط ہیں۔ یعنی ہم لوگ دین سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ جو دین کے صریح احکام ہیں ان پر ہم سوال کھڑے کر رہے ہیں، ان پہ ہم جناب اعتراضات کرنے لگ گئے ہیں۔ بھائی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خواتین کو شیلڈ دینا جائز نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے، میں اس پر آتا ہوں کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، فقہا نے کیا لکھا ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ ان کو اس لحاظ سے ٹارگٹ کرنا کہ یہ جناب عورتوں کو ڈسگریس کر رہے ہیں، یہ جناب عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ تو بالکل سیم اسی طرح ہے کہ اگر کل آپ شریعت، اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ عورت کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی ضرورت نہ ہو۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی عورت، شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے، آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں عورتوں کے حقوق کے خلاف ہیں، تو بھائی یہ حکم شریعت کا ہے یا کسی مولوی صاحب کا یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یا کسی مفتی صاحب کا؟ تو آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں عورتوں کا احترام نہیں ہے، اس لیے عورتوں کو منع کرتے ہیں، ان کے دماغ ہی گندے ہیں کہ عورت باہر جائے گی تو لوگ بری نظر سے دیکھیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو جو شریعت کا حکم اگر کوئی آدمی بیان کر رہا ہے تو جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کا تو اس پہ تل ملانا بھی سمجھ میں آتا ہے، ان کا تو غصہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے سے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ بھائی کیا ہمارے ہاں چل کیا رہا ہے، کس کے چہرے پہ کیا نقاب تھا، وہ نقاب بہت سے چہروں سے اترے ہیں۔ تو ایک تو وہ طبقہ ہے جن کو بہت زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جو علمی طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، مفتیان کرام، سنجیدہ لوگوں کا طبقہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علماء کرام ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پر جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں، ایک اور بات جو بہت اچھے طریقے سے واضح ہوئی کہ ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ تعصبات یا مسلکی تعصبات اس کو کہہ لیں، کہ کچھ لوگوں کی طرف سے جو مسلکی تعصب کا اظہار کیا گیا کہ ایک ایسا شخص جو آ کر صرف دین کی، توحید کی، رسالت کی، اسلام کی حقانیت کی بات کرتا ہے، ان کا یہ موٹو ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہ کسی فرقے کی بات کرتا ہوں نہ کسی مسلک کی بات کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، ساری دنیا جانتی ہے، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، انہوں نے جا کے ہمیشہ ڈیبیٹ کی ہے، مناظرہ کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے تو غیر مسلموں سے کیا ہے، اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو دلائل سے ثابت کیا، دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کمپیریٹیو ریلیجن کے سبجیکٹ کی اگر بات کریں، پوری دنیا میں ان کے ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس خاص سبجیکٹ میں جس طریقے سے ان کو مہارت ہے، جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔
اب جب وہ یہاں پر آ کر صرف اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کی بات کر رہے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، اب ایسی صورت میں ایسی شخصیت کا بائیکاٹ کرنا، اس کے خلاف نعرے لگانا، اس کے خلاف جناب تعصب کا اظہار کرنا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسلام کو پھیلانے والے ہیں، اسلام کے داعی ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں، یا اپنے مسلک اور اپنے فرقے کے مبلغ ہیں. جب ایک آدمی مسالک سے بالا تر ہو کر صرف اسلام کی بات کر رہا ہے، تو پھر اس میں مسلک اور فرقہ کہاں سے آیا؟ اگر پھر بھی مسلک اور فرقہ لایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فرقہ اور مسلک اسلام سے زیادہ ہم اس کو اہمیت اپنے مسلک اور فرقے کو دے رہے ہیں. یہ بھی ایک عقدہ، ایک نقاب ہمارے معاشرے پہ جو پردے پڑے ہوئے تھے، ان پردوں میں سے ایک پردہ یہ بھی اٹھا جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے، اور ابھی ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے علماء کو بھی، تمام مسالک کے علماء کو بھی، عوام کو بھی، کہ دیکھیں اگر مشترکات کی بات آتی ہے، قرآن کریم سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. مشترکات پر، کامن چیزوں پر تو کافر کے ساتھ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. تو جب اسلام، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، مسئلہ ختم نبوت کی حقانیت، اس پر کس فرقے کا، کس مسلک کا اختلاف ہے، اگر اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو پھر تعصب کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ معاملہ ہمارے سامنے کھلا ہے تو اب ہمیں اس کے حل کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. اور حل کی طرف ہم 2 طریقوں سے بڑھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو ہمارے مسالک ہیں وہ آپس میں، اور الحمدللہ یہ چیز اب دیکھنے کو مل رہی ہے، حالیہ جو مزار قائد پہ، شارع قائدین پر جو 7 اکتوبر کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی، اس میں تمام مسالک کے حضرات موجود تھے. یہ بہت خوش آئند بات ہے. اس طرح کے مشترکات پر اکٹھے ہونا شروع ہوں. دیکھیں اختلافات تو کبھی ختم نہیں ہوتے. جب بھی اتفاق اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا نظریہ چھوڑ دیں یا میں اپنا نظریہ چھوڑ دوں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان اختلافی چیزیں کتنی ہیں، اتفاق کی چیزیں کتنی ہیں. تو جو اتفاقی چیزیں اس پر متحد ہو جائیں، اس پر متفق ہو جائیں. مسلمانوں کا جس طرح سے شیرازہ بکھر رہا ہے، جس طریقے سے ہم تفریق در تفریق کا شکار ہو رہے ہیں. اگر دیوبندی ہیں، پہلے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث فرقے، پھر دیوبندیوں کے اندر فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں، بریلویوں کے اندر فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں، اہل حدیث کے اندر فرقے در فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمیں تھوڑا اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. ضروری تو نہیں کہ ہم اپنے سارے کاموں میں ٹھیک ہوں، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو مشترکات پہ لا کے امت کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک ایسے خطیبوں کا، ایسے ذاکروں کا، ایسے مبلغوں کا بائیکاٹ نہ کیا جائے جو قوم میں نفرت کے بیج بوتے ہیں، جو آپس میں لڑاتے ہیں، جو جناب ایک دوسرے کے خلاف ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ہو گیا ہے میرے خیال سے. اب حقیقی دین کی طرف آنا چاہیے، پریکٹیکل دین کی طرف آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان ہندو سے لڑ رہا تھا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. لڑ رہا ہے بھئی، پہلوانی کر رہا ہے اس کے ساتھ. مسلمان نے ہندو کو گرا دیا، بھئی کلمہ پڑھ مسلمان ہو، نہیں تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ہندو نے کہا ٹھیک ہے چل میں مسلمان ہوتا ہوں، پڑھا مجھے کلمہ. تو اس نے کہا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا. ہماری تو یہ حالت ہوئی بھی ہے. ہم اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ چلیں ٹھیک ہے میں ہوتا ہوں مسلمان، ذرا مجھے بتائیں اسلام کا معاشی نظام، بتائیں مجھے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا خاندانی نظام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شوہر تھے، آپ کیسے معلم تھے، آپ کیسے مدرس تھے، آپ کیسے سپہ سالار تھے، کیسے حکمران تھے، کیسے پڑوسی تھے، کیسے رشتہ دار تھے، بتائیں مجھے ذرا. کیا پتہ ہے ہمیں؟ کچھ نہیں پتا. یہ پریکٹیکل چیزیں، ان کی طرف آنے کی کوشش کریں. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتوں کا وہ پہلو ہے جو علمی پہلو ہے، کہ مثال کے طور پر اگر وہ کسی چیز کو جائز کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی جو فقہی مسائل میں جب وہ کوئی رائے دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے اختلاف ہوتا ہے اور رہا ہے اختلاف. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی جتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ان سب کو ہم فراموش کر دیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اب اگر مثال کے طور پر انہوں نے جیسے بات کی کہ بھائی عورتوں کو شیلڈ دینی چاہیے، اچھا اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. ایک وہ طبقہ ہے
جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے کے بعد، ان کے اس طرح کے جوابات کے بعد، جو ہمارے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مدارس ہیں، مستند علماء، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں ہمارے مولویوں نے تو سافٹ دین پیش کیا ہے، روشن خیال دین پیش کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آ کے سب مولویوں کے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور انہوں نے بتایا کہ اصل اسلام کیا ہے اور اصل دین کیا ہے. ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جتنی کوئی سخت بات کرے گا، جتنی کوئی کہے گا حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ اصل دین پیش کر رہا ہے. اور اگر کوئی عالم آپ کو کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام اس طریقے سے کر لو تو حلال ہے، یہ کام اس طریقے سے کر لو تو حرام ہے، کہتے ہیں یہ جناب انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، یہ سافٹ دین، اور جناب دین تو ہم بھول بیٹھے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہمیں آ کے دین بتایا. ایک وہ طبقہ ہے، یہ ایک اور ایکسٹریم ہے، ایک ہمارے لبرل لوگوں کی ایکسٹریم ہے، ایک اس طرح کے جو دیندار لوگ ہیں جن کو مسالہ زیادہ لگ گیا ان کی ایک الگ ایکسٹریم ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے علماء کو، سارے دارالفتاؤں کو، سارے مفتیان کرام کو لپیٹ رہے ہیں. تو بھائی اگر کسی چیز کو کوئی حلال کہتا ہے، حرام کہتا ہے، جائز کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، وہ اگر مفتی ہے اس کے پاس اس کی دلیل ہوگی، وہ آپ کو دلیل سے ثابت کر رہا ہوگا. اگر کوئی معاشرے میں، مثال کے طور پر اگر میں بینکنگ کی بات کروں، بینکنگ پہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بات کی. اب ہمارے ہاں کیا بہت سارے لوگ ہیں جو اسلامک بینکنگ کو نہیں مانتے. اب وہ اسلامک بینکنگ کو نہ ماننے کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ علمی اعتبار سے آپ کہیں کہ مجھے اس کے یہ جو طریقہ کار ہے فقہی نقطہ نظر سے اس کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. ایک اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ دیکھو انہوں نے سود کو حلال کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں ہمارے ہاں وہ لوگ جن کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں علمی اعتبار سے، وہ جناب سود کو حلال کر دیا ہے اور جناب وہ شراب پہ آب زمزم کا لیبل لگا دیا اور خنزیر کو جناب بکری ڈکلیئر کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا اور سارے لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں آپ. یہ آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ جو ساری زندگی دین کی، ان کو مل کیا رہا ہے آخر؟ تحقیق کریں، پتہ کریں ان کو کوئی تنخواہیں مل رہی ہیں، مراعات مل رہی ہیں، کوئی بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ان کو مل رہی ہے بینکوں کی طرف سے، ذرا جا کے تحقیق تو کریں. اب اگر ملک میں ایک سسٹم رائج ہے سودی نظام، اور ایک عالم دین یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی طرح اپنی قوم کو سود سے نکالیں، ساری دنیا کے علماء ان کو اکنامکس، اسلامک اکنامکس کا امام تسلیم کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بات یہاں آ کے کی. لیکن اگر وہ آپ کو اسلامک بینکنگ کا کوئی نظام بنا کر دیں گے تو آپ اس پہ یہ ٹائٹل لگا دیں گے کہ ہمارے علماء جناب سافٹ دین، یہ دیکھو نظام کہاں سے چل رہا ہے، امریکہ کے ہاتھ میں، IMF کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں، انہوں نے یہاں تھوڑی چیزیں اسلامائز کر دی جناب، یہ اسلامک بینکنگ ہوگا. یہ کیسے اسلامک بینکنگ ہے؟ تو اس وجہ سے آپ علماء پہ رد کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے مولویوں نے سافٹ دین پیش کیا ہے، روشن خیال دین. اصل دین یہ ہے کہ حرام 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 سب حرام. تو بھئی قوم کے لیے متبادل کون پیش کرے گا؟ کیا علماء کرام کا یہ کام ہے؟ دیکھیں گیسٹ اگر آتا ہے، اس سے آپ کو پوچھیں، دوسرے ملک کا آیا ہوا بندہ ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہہ دے کہ یہ کام حرام ہے. لیکن جو عالم دین، جو مفتی اس ملک میں رہ رہا ہے، اس کو پتا ہے اس ملک کے مسائل کیا ہیں، اس کو پتا ہے کہ حرام کیا ہے. لیکن اس کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو کہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو متبادل بھی بتائے کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ کام اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے مسائل کو سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے علماء کرام کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو کہنا کہ جناب انہوں نے تو دین کا سارا نظریہ بھلا دیا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہمیں آ کے یاد دلایا. یہ بات اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، یہ جو ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ ذرا یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھیں کہ ہمارے سارے مولوی ایسے تھے اور آپ ایک دنیا میں ایسے شخص ہیں جنہوں نے ہمیں آ کے سب کچھ سکھایا. تو جو ان کا جواب ہوگا پھر وہ جواب بھی سن لیجئے گا، پھر مجھے بھی بتا دیجئے گا. اور آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، جسے میں نے بتایا کہ اختلاف کرنے والے، ان پر اعتراض کرنے والے مختلف طرح کے لوگ ہیں، ان سے علمی اختلاف علماء کرام نے بھی کیا ہے، ان سے علمی اختلاف مفتیان کرام نے بھی کیا ہے. مثال کے طور پر بچیوں کو شیلڈ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر یہ سوال آپ کسی دارالافتاء سے کریں گے، ممکن ہے کہ کسی دارالافتاء سے کچھ شرائط کے ساتھ آپ کو جواز کا فتویٰ مل جائے کہ اگر ان شرائط کا لحاظ کیا جائے تو شیلڈ دی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی دارالافتاء سے آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہے تو اب آپ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے فتوے سے کمپیئر کر کے یہ کہیں کہ چونکہ اس نے حرام کہا تھا، انہوں نے حلال کہا ہے، اس کا مطلب جنہوں نے حلال کہا یہ 2 نمبر ہے، جس نے حرام کہا وہ 1 نمبر ہے.
تو آپ کے نزدیک ایک نمبر ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہر کام کو حرام قرار دے دیا جائے، اور دو نمبر ہونے کا معیار یہ کہ کوئی اگر کہیں پر کہہ دے کہ یہ کام حلال ہے وہ دو نمبر. یہ جو طرز عمل ہے کوئی علمی طرز عمل نہیں ہے، کوئی تحقیقی، کوئی ریسرچ بیسڈ بات نہیں ہے. تو ان سے اگر کوئی علمی اختلاف کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اگر اس طریقے سے کی جائے اور آپ اس انداز سے علمی اختلاف کر کے دلائل سے بتا دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا اور اس طریقے سے کسی کو سرے بازار کوشش کرنا کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر. ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کی بڑی واضح ہوئی، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے سے یہ چیزیں جو واضح ہوئی، میں جو کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، مقصد یہ کہ ہم ان چیزوں کی اصلاح کی طرف آئے. اب ہمارے جس طرح کے لوگوں نے سوالات کیے ہیں، ایک آدمی نے کرسچن بن کے سوال کیا کہ میں کرسچن ہوں، حالانکہ وہ کرسچن تھا نہیں، چونکہ اس کا نمبر نہیں آ رہا تھا تو اس نے کہا میرا نمبر آ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے کرسچن بن گیا. ایک تھا اس نے اپنے آپ کو ایتھیسٹ شو کیا کہ میں ملحد ہوں، بعد میں جا کے جی ٹی وی میں ریکارڈنگ کروا رہا ہے کہ نہیں میں تو ملحد نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی وہاں پہ جا کے کہہ دیا. اب آپ مجھے بتائیں، مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ اس طرح کے کیسز دنیا میں کسی ملک میں پیش آئے ہوں گے. یہ بھی ہماری قوم کا ایک چہرہ ہے کہ ہم دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اسلام کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. ایک سوال پوچھنے کے لیے آپ نے اسلام سے انکار کر دیا، ایک سوال پوچھنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ملحد اور ایتھیسٹ بنا لیا. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اسلام کے حوالے سے، اور اسلام کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ تو جو ہم نے سوالات کیے نا، یہ سوالات مثلا اگر ٹوٹل ان سے 50 60 70 سوالات ہوئے ہیں نا، ان سوالات میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں اور سوالات کرنے کے لیے کیا کیا حربے جائز ناجائز اختیار کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو زوال ہے، قومی معاشرتی زوال، کس وجہ سے. اور وہ زوال ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ ہم اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے. ہم اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پریکٹس نہیں کرتے. خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ جو مستند علماء کرام ہیں ان سے بھی جڑیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو فیلڈ ہے کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، اس میں ان سے بھی جڑیں. اور ان کی ظاہر ہے میں نے بتایا کہ اکثر باتیں ایسی ہیں جن سے علماء بھی اتفاق کرتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے علماء اختلاف کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس چکر میں آپ علماء کو گالیاں مت دیں، مستند علماء کو گالیاں مت دیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی گالیاں مت دیں. علمی اختلاف اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ بڑے روشن خیال ہیں اور یہ اصل کڑک آدمی ہے، یہ صحیح دین پیش کر رہا ہے. اور جو فرقہ وارانہ مسلکی تعصبات ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے سارے علماء اگر یہ عزم کریں کہ ہم نے اسلام کو بیان کرنا ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے کچھ کم چیزیں. میں آپ کے سامنے چند موضوعات رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ نے اس پہ کتنے بیانات سنے یا کتنے بیانات آپ نے کیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شوہر تھے، آپ نے اس پہ کتنے بیان سنے، اور اگر آپ عالم ہیں تو کتنے بیان آپ نے کیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پڑوسی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حکمران تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سپہ سالار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جاسوسی نظام، جنگوں میں آپ کا جاسوسی نظام کیسا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی تدبیریں کیا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی چچی کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم اسلام کا کیا ہے، سول لا، کرمنل لا اسلام کا کیا ہے. کہ میں آپ کو چند موضوعات ویسے ہی سطحی بڑے ٹاپک آپ کو گنوا رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہم کیسے استعمال کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں ہم کیسے پڑھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، ایک ٹیچر کو سیرت کی روشنی میں کیسا ہونا چاہیے، ایک والد کو سیرت کی روشنی میں کیسا والد ہونا چاہیے. کیا اس میں کسی کا کوئی اختلاف آپ کو ملے گا، کوئی مسلک، کوئی فرقہ؟ یہ اسلام ہے. اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کافروں کے ساتھ رویہ، دوستوں کے ساتھ رویہ، دشمنوں کے ساتھ رویہ، بچوں کے ساتھ رویہ، خواتین کے ساتھ رویہ، کمزوروں کے ساتھ رویہ، یتیموں کے ساتھ رویہ. اور اسلامی نظام کے غلبے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں کس طریقے سے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کی، کیا کیا کوششیں کی آپ نے اس دنیا کے اندر، یہ اسلامی انقلاب کیسے برپا کیا. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ ہم اس میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. اسلام کی طرف آئیں گے تو یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.